حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ اسرائیل نے غزہ میں بچوں کے لیے کام کرنے والی انٹرنیشنل چیریٹی سیو دا چلڈرن کو کام کرنے سے روک دیا ہے، جس سے وہاں چل رہی انسانی مدد پر اثر پڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے NGOs کے لیے نئے رجسٹریشن رولز نافذ کیے ہیں، جن کو پورا نہ کرنے پر انہیں ایڈ ورک سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایڈ تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے غزہ کے بچوں اور فیملیز تک مدد پہنچانا اور مشکل ہو جائے گا، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ قدم سیکیورٹی وجہ سے اٹھایا گیا۔ بنگلہ دیش میں تشدد کا سلسلہ جاری ہے، جہاں اسٹوڈنٹ لیڈر اور نیشنل سٹیزن پارٹی کے سینٹرل آرگنائزر مطلب شکدر کو سر پر گولی مار کر شدید زخمی کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اسٹوڈنٹ لیڈر شریف عثمان ہادی اور دیپو چندرا داس کے بے رحمانہ قتل کے چند دن بعد ہی پیش آیا ہے، جس سے ملک میں سیاسی تناؤ اور خوف کا ماحول اور گہرا ہو گیا ہے۔ مطلب شکدر کرٹیکل کنڈیشن میں کھلنا میڈیکل کالج اسپتال میں زیر علاج ہے اور پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر کے میونسپل الیکشنز میں ایک بار پھر اپنی سیاسی موجودگی کا زور دکھایا ہے، جہاں پارٹی نے ایک میئر اور 83 کاؤنسلرز جیت کر بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق مختلف بلدیاتوں میں MIM کینڈیڈیٹس نے مقابلہ جیت کر کانگریس اور BJP کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پارٹی قیادت کا کہنا ہے کہ یہ نتیجہ عوام کے بھروسے اور زمینی سطح پر مجلس کی محنت کا ثبوت ہے۔ MIM نے کہا ہے کہ مہاراشٹر کے شہروں میں عوامی مسائل کو حل کرنا اب ان کی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے GHMC وارڈ ڈی لمیٹیشن کے خلاف داخل کی گئی ریٹ پٹیشنز پر سماعت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جہاں درخواست گزاروں نے نئے وارڈز کی حد بندی کو غیر منصفانہ اور بے قاعدہ قرار دیا ہے۔ پیٹیشنرز کا کہنا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کے دوران پاپولیشن ڈیٹا، باؤنڈریز اور عوامی آبجیکشنز کو ٹھیک طرح سے مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کورٹ نے حکومت اور GHMC سے اس پورے عمل پر واضح جواب طلب کیا ہے اور معاملے کی تفصیلی سماعت مقرر کی ہے، جبکہ اس کیس کا اثر آنے والے GHMC انتخابات پر بھی پڑ سکتا ہے۔ تلنگانہ BJP نے کانگریس حکومت کے پروپوزڈ ہیٹ سپیچ لا کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تلنگانہ BJP پریزیڈنٹ این رام چندر راؤ کا کہنا ہے کہ بل کے ذریعے صرف اپوزیشن لیڈرز اور ورکرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ BJP نے سوال اٹھایا کہ حکومت خود کے بیانات پر بھی کیا یہ قانون نافذ کرے گی۔ کانگریس حکومت نے واضح کیا ہے کہ یہ بل اگلے اسمبلی سیشن میں پیش کیا جائے گا اور اس کا مقصد مذہبی اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنا بتایا گیا ہے۔ تلنگانہ پولیس نے نیشنل لوک عدالت میں ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے 1,05,182 کمپاؤنڈیبل کیسز کو امن پسند طور پر سلجھا دیا ہے۔ اس مہم کا مقصد عام لوگوں کو قانونی معاملات کو جلدی اور آسان طور سے حل کرنے کا موقع دینا تھا، تاکہ کورٹس پر بوجھ کم ہو اور وقت اور پیسہ دونوں بچے۔ اس دوران FIR کیسز، EPT کیسز، موٹر وہیکل ایکٹ کے معاملات اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیسز کو بھی سیٹل کیا گیا، جبکہ سائبر کرائم وکٹمز کو قریب 20 کروڑ ری فنڈز کے طور پر واپس دیا گیا۔ ساتھ ہی تلنگانہ پولیس اور جوڈیشل اتھارٹیز نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ لوک عدالت کا فائدہ اٹھا کر اپنے کمپاؤنڈیبل ڈسپیوٹس کو میوچول سمجھ اور صلح سے حل کریں۔ تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے واضح کہا ہے کہ اگر BRS چیف اور سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اسمبلی سیشن میں شرکت کرتے ہیں تو کرشنا اور گوداوری ندیوں کے پانی کی تقسیم پر کھلی بحث کے لیے حکومت تیار ہے۔ ریونت ریڈی کا کہنا ہے کہ اسمبلی ہی وہ مناسب منچ ہے جہاں پانی سے جڑے تمام مسائل اور فیصلوں پر سیدھی بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے KCR سے اپیل کی کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن کے طور پر ذمہ داری نبھاتے ہوئے اسمبلی میں آئے اور عوام کے سامنے پانی کے مسائل پر بحث کرے۔ تلنگانہ ڈپٹی CM ملو بھٹی وکرمارکا نے حیدرآباد کے پرجا بھون میں کہا کہ ریاست بھر کی ہر خاتون بس مسافر کو اسپیشل مہالکشمی کارڈ دیا جائے گا، تاکہ مفت بس ٹریول اسکیم کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اسکیم کے شروع ہونے کے بعد سے اب تک 255 کروڑ مفت بس سفر ہو چکے ہیں۔
भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत ने TGSRTC के खर्च में बड़ी कमी की है और अब ये खर्च का बोझ काफ़ी हद तक कम हो चुका है। उनका कहना है कि हैदराबाद और दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस शामिल करने का भी प्लान है, जबकि गुरुकुल इदारों के लिए फंड्स जारी करते हुए नए इंटीग्रेटेड स्कूल्स की मंजूरी भी दी गई है। हैदराबाद के बालापुर एरिया में 17 साल नौजवान रेहान को उनके ही दोस्त मोइज और शाहनवाज ने चाकू से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। रेहान के वालिदा के मुताबिक ये वाकया लव डिस्प्यूट से जुड़ा है, जिसके चलते रेहान को पहले से ही धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे थे और 8 दिन पहले ही उसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस के मुताबिक फलकनुमा का रिहायशी रेहान अपने 2 दोस्तों के साथ फंक्शन हॉल मौजूद था, जहां बहस के दौरान उसके दोस्तों ने रेहान के पेट और सीने पर चाकू से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। रेहान फिलहाल उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस ने कत्ल की कोशिश का केस दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है, जबकि रेहान की वालिदा का इल्ज़ाम है कि लड़की और उनके घर वालों की वजह से ये हमला हुआ और उन्होंने तेलंगाना पुलिस से इंसाफ और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। स्कूल अथॉरिटीज़ और एक्सपर्ट्स ने वार्निंग की है कि AI डीप फेक साइबर बुलिंग स्कूल्स के लिए एक तेज़ी से बढ़ता हुआ ख़तरा बन रहा है, जहां स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स की तस्वीरों को गलत और सेक्सुअल डीप फेक इमेजेस में तब्दील करके ऑनलाइन फैला रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के वाक़यात से मुतासिर तालिब इल्मों को शदीद ज़हनी दबाव, बदनामी और ट्रॉमा का सामना करना पड़ रहा है। तालीमी इदारों का कहना है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी की आसानी ने इस मसले को और संगीन बना दिया है, जबकि पेरेंट्स और स्कूल से कहा जा रहा है कि बच्चों को डिजिटल जिम्मेदारी, ऑनलाइन खतरों और कानूनी अंजामों के बारे में वाज़ेह तौर पर आगाह किया जाए। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।